أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 23 سے۔ اب آیت نمبر 22 تک جو ہم نے پڑھے ہیں اور جو خصوصیت بتائی گئی اولو الالباب کی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اللہ اپنے رب کی رضا کے لیے، اور کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور رشتے جوڑتے، وہ اس کے پہلے بھی آ چکا ہے وہ ساری چیزیں، اور ہے نا برائی کو دور کرتے نیکیوں سے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیا مطلب ہوا؟ ان الحسنات، بے شک حسنات، یذہبن السیئات، ہٹا دیتی ہے سیئات کو۔ کیسے ہٹاتی ہے؟ ہاں نیکیاں برائیوں کو ہٹاتی ہے۔ کیسے ہٹاتی ہیں؟ ہاں صغیرہ گناہ معاف ہو، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ بولیے۔ انسان نیکی کرتا ہے تو خود آٹومیٹکلی وہ برائی سے رک جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تفسیر میں یہ چیز آتی ہے کہ جب انسان نیکی کی طرف جاتا ہے تو برائی اسے خود بخود رک جاتی ہے نا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس برائی کو ساقط کر دیتا ہے۔ ہاں صحیح۔ اور کوئی اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ، کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوں گے، ہاں اس پر پکڑ ہے، صغیرہ چھوٹے چھوٹے جو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے۔ جیسے وضو کی حدیث میں آتا ہے، جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور اس کا پانی اس کے ہاتھ سے اور اس سے بہتا ہے تو آخری قطرہ ٹپکنے تک اس کے گناہ دھل جاتے، ایک نماز سے دوسرے نماز تک۔ یہ مطلب یہ بھی حدیث میں آتا ہے نا، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو بھی چھوٹے موٹے جو انسان کے گناہ ہوتے وہ سب بہہ جاتے وضو کے ذریعے سے۔ بہرحال اس طرح کی مین کہنے کی کہ اللہ تعالیٰ کتنا غنی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، اب آخرت کا گھر تو مل گیا ہے، اب کہاں وہ رہیں گے، ٹیمپریری رہیں گے کہ پرماننٹ رہیں گے، نکالا جائے گا کہ نہیں نکالا جائے گا، اب یہ سوال ہوگا نا۔ داخل تو ہو گئے ہیں، تو آگے اور وضاحت کی گئی ہے، کیا ہے، جنات عدن، ہمیشگی کی جنت ہوگی، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، ومن صلح، اور جو کوئی نیک ہوا، کس سے، من سے، آبائہم، ان کے باپوں میں سے مطلب باپ دادا نانا جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، ان میں سے جو نیک ہوا، وازواجہم، اور ان میں سے اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی ذریت میں سے۔ ہاں یہ 3 کا ذکر کیا گیا ہے۔ والملائکۃ یدخلون، اور فرشتے بھی داخل ہوں گے، علیہم، ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے، ہر طرف سے فرشتے داخل ہوں گے۔ اور پھر آگے جو آیت آتی ہے، سلام علیکم، اور ان پر سلامتی ہو، یعنی فرشتے کیا کریں گے، ہر طرف سلامتی بھیجیں گے، اور کیا کہیں گے، بما صبرتم، کیونکہ ساری چیزیں جو پیچھے گزر چکی ہے وہ جب تک انسان کے پاس صبر نہیں ہو تو وہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے بما صبرتم ہی ایک ہی لفظ آیا ہے۔ ہر کام، رشتے کو جوڑنا ہے، ہاں صبر چاہیے، کوئی بھی کام خرچ کرنا ہے صبر چاہیے، ہر چیز کے لیے مطلب ہے نا صبر بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کو ایک چاول بھی بنانا ہے، صبر ہے کہ صبر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہاں بخار بہت تیز آ رہا ہے، آپ سوچیں 10 پلز کھا لیں دور ہوگا، کیا چاہیے؟ صبر چاہیے نا۔ بخار دور ہونے کے لیے آپ گولی کھائیں گے تو صبر چاہیے کہ نہیں؟ آپ 10 گولی کھا لیں۔ ایک درخت کو بونے کے لیے، آپ اگانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ہاں آپ چاہیں آج بھی بیج ڈالوں کل وہ جھاڑ اگ جائے، چھوٹا سا بھی نہیں اگے گا۔ یعنی ہر چیز دنیا میں دیکھا جائے نا، ہر چیز کے لیے جو لفظ صبر ہے نا یہ بہت گہرے معنی میں آتا ہے۔ ہر چیز میں انسان کو صبر چاہیے نا۔ اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کو پلنے بڑھنے میں کتنا صبر چاہیے ہوتا ہے، ہر چیز مطلب صبر ہے۔
اسی لیے کہتے ہیں جو شخص صبر کر لیا نا، یہ کیا خالی ایک لفظ آئے، بما صبر تم، کچھ بھی نہیں جملے آئے. کئی کسب تم بھی آتا ہے، جو تم نے کمایا ہے، کسب بھی اس کی وہی اعمال ہی ہو گئے نا. وہ اعمال بھی اچھے کیسے ہوں گے جب تک کہ وہ صبر نہیں کرے گا. ہاں تو فرمایا جا رہا ہے صبر تم، بس بس اسی کو انڈر، یہی مین جواب ہے. ہاں تو تمہارے لیے کیا ہے، فنیما، تو کتنا ہی اچھا ہے، عقبت دار، آخرت کا انجام، آخرت کا گھر. چلیں اب اس میں آپ لوگوں کو کیا بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ شخص جو سارے یہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے باپوں کو، ان کے بیویوں کو، ان کے بچوں کو داخل کرے گا. چلیے اس میں کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ میں سمجھو نیکی کر لی، مثال کے طور پر میں نے نیکی کر لی، میں اپنے ماں باپ کو بھی لے جاؤں گی جنت میں، میں اپنی اولاد کو بھی لے جاؤں گی، میں اپنے شوہر کو بھی لے جاؤں گی. یہ ایسے یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا. ہاں تو پھر باقی کے لوگوں کو نیکی بس میں ایک ہی کر لوں نا. ہاں آیت کو دیکھ کے جواب دیں. یہاں یہ نہیں کہا کہ جنات عدن یدخلون وآبائہم وازواجہم وذریات، یہ نہیں بولا ہے. ومن صلح، ومن صلح کو انڈر لائن کرو. ومن صلح، ان میں سے، تمہارے باپ میں سے جو نیک ہوا، تمہاری بیوی میں سے جو نیک ہوا، تمہاری اولاد میں سے جو نیک ہوا. تو اس سے میں کہ آیت کو آپ لوگ دیکھو، اپنے خود سے کچھ مت، آیت کو پڑھو، بار بار دیکھو. ابھی آپ نے ترجمہ پڑھا یاد کیا، اس لیے میں آپ لوگوں سے اس کی تفسیر پوچھ رہی ہوں، کیونکہ ذہن میں آپ لوگوں کے ترجمہ تو آ گیا ہے نا، تو تفسیر آپ کا بہت اچھے. تو یہاں جیسے کہ مثال کے، یعنی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے سارے گھر والے کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے اگر وہ جنت کے کسی بھی درجے میں چلے گئے، یعنی جب جنت میں لوگ داخل ہو جائیں گے، جب لوگوں کو اپنی اپنی جگہ مل جائے گی، جیسے کہ ٹرین میں ہم جب جاتے ہیں نا تو کیسے افراتفری رہتی ہے نا. ایک خاندان گھس گیا، کوئی کہاں بیٹھا، کوئی کہاں بیٹھا، کوئی کہاں بیٹھا. جب ہم بیٹھے ریلیکس سے بولے ارے میرے گھر والے تو دکھ نہیں رہے، وہ کہاں چڑھے، جبکہ چڑھے سب، پتہ نہیں وہ ڈبے میں گئے، کوئی کون ڈبے میں گئے. ریلیکس کب ہوا، پہلے تو چڑھ گئے، پہلے تو جا کے بیٹھ گئے، پھر کیا یاد آیا، ارے میری ماں کہاں ہے، امی کیا ہے، بھائی کیا ہے، شوہر کیا، فلاں کیا، فلاں کیا. اب ٹینشن ہوا نا. پکنک پہ جا رہے تھے، مزہ آیا اکیلے بیٹھے ہیں تو. ہاں تب کیا کریں گے، ٹکٹ جو چیک کرتا ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں، ہاں اس کو بلائیں گے نا، تھوڑا سا رشوت وغیرہ دیں گے، پیسہ دیں گے، کچھ وہ دیں گے، بھائی ذرا وہ کہاں کہاں بیٹھے، ذرا ان کو یہاں بلا دو نا، تو ہمارے تو پکنک کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. ہاں اور اگر اس کو ہم رشوت نہیں دیے، وہ بخوشی وہ دیکھے گا کہ یہ شخص تو بیچارہ چاہ رہا ہے کہ اس کے گھر والے سب مل جائیں، یہ اکیلے بیچارہ تنہا ہے، پکنک پہ جا رہا ہے، انجوائے کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا سوچے گا، چلو اس کے کہاں کہاں گھر والے سب کو بلاؤ، اس کے پاس یہاں اے سی میں لا کے بیٹھا دو، اے سی کمپارٹمنٹ، اور وہ لوگ اس میں سیکنڈ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیسا دل خوش ہوگا، اللہ یہ اے سی والا، یہ تو ٹی سی جو ہے وہ کتنا رحم دل ہے، کتنا مہربان ہے. ہاں اسے سب کو بلا کے ایک جگہ جمع کر دیا، کیسا لگے گا آپ کو. تو یہی معاملہ وہاں آخرت میں ہوگا، جب وہ شخص جس کا اعلیٰ مقام ہوگا، جب سب لوگ اپنے اپنے اس میں چلے جائیں گے، تب کیا یاد آئے گا، اپنے گھر والے یاد آئیں گے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے نا کہ میرا بندہ یہاں جنت میں بیٹھا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. ہاں تو کیا کروں میں اس کے، جو بھی اس سے نیچے درجے میں جو جنت میں جو لوگ ہیں ان کو کیا کروں میں، ان کو بلاؤں، اور بلا کے اس میں جو سب سے اعلیٰ مقام پہ اس کے گھر والوں میں سے کوئی ایک شخص ہوگا، تو بجائے اس کے اوپر والے کو نیچے جانے کے بجائے اے سی کمپارٹمنٹ سے سیکنڈ کلاس میں جانے کے بجائے وہ جو چالو درجے والا جو ڈبہ ہوتا ہے نا چالو، وہاں سے لا کے اے سی میں ڈال دیں گے. تو کیسا لگے گا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ٹرین میں چڑھا ہو وہ شخص، شرط یہ ہے کہ وہ ہوٹل کے کسی کمرے میں گیا ہو، ورنہ اگر وہ کہیں اور ہوگا یا وہ ٹرین میں نہیں چڑھا تو وہ اے سی میں جائے گا، وہ ٹی سی اس کو لا کے اے سی میں بیٹھائے گا. ہاں تو بشرط یہ کہ وہ جنت کے کسی بھی مقام پر ہو. اگر جنت کے کسی مقام پر نہیں ہوا اور جنت کے باہر ہوا نا تو اس شخص کو نہیں ملایا جائے گا. لیکن میری بہنیں جب نا کسی کے گھر والے انتقال ہوتے تو کیا کہتے ہیں لوگ، کیا کہہ کے تسلی دیتے ہیں، بس یہ آیت ہمیشہ یاد کر، کیا کہہ کے بولتے تسلی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ملیں گے وہاں جنت میں. کیسا لگتا ہے نکھر، ہاں اچھا لگتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہاں بچھڑ گئے تو وہاں تو ملیں گے، دنیا کی زندگی تو وقتی ہے، ٹیمپریری ہے، وہاں ملیں گے. لیکن اگر وہاں نہیں ملے تو، وہاں جنت میں ملاقات نہیں ہوئی تو تب یہ جدائی کیسی ہو گئی، ہمیشگی کی ہو گئی نا، کہ کبھی پھر اپنے پیاروں کو دیکھ نہیں پائیں گے.
یاد رکھیں اس بات کو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو دیکھیں, چاہے وہ کوئی بھی ہمارے پیاروں میں سے کوئی بھی ہو, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں وہاں ملیں, تو ہمیں ان کو بھی اپنے جیسا, یا یہ نہیں کہ ہم نماز روزہ تو پڑھ رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں اور نوز پیس بھی لگائے ہیں, برقع پہنے, ساری نیکی کر رہے ہیں, یا جو بھی نیکی, حج کر رہے ہیں, عمرہ کر, سب کر رہے ہیں, اور اپنی اولاد پہ کوئی دھیان ہی نہیں دے رہے. اپنے ماں باپ کو ہم کچھ بول رہے ہیں, اپنے شوہر کو کچھ بول ہی نہیں رہے کہ بس ہم نیک بن جائیں. پھر جائیں, پھر آپ بھی جائیں گے جنت میں تنہا ہی جائیں گے, پھر کوئی آپ کا پیارا آپ کو وہاں نہیں ملے گا. ہم کہیں گھومنے بھی جاتے ہیں تو کیا دل میں فوراً خیال آتا ہے, وہ ساری چیزیں کرکری ہو جاتی کہ اگر ہمارے گھر والا کوئی نہیں رہے. کتنے بھی آپ اعلیٰ مقام پہ چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, کشمیر گھوم لے, سوئٹزرلینڈ گھوم لے, کہیں بھی گھوم لے, یا اچھے سے آپ اکیلے جائیں, آپ کو مزہ آئے گا؟ کیا چاہیں گے فوراً؟ جبکہ ہم وقت ہی گئے ہوتے ہیں, واپس گھر پہ آ کے ملاقات ہو بھی جائے گی, لیکن پھر بھی کیسا دل ہوتا ہے نا. تو اگر ہم نے, خالہ جان ہمیشہ جملہ کہتے ہیں, اگر ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر, انجینئر اور سرجن اور پتہ نہیں سائنٹسٹ سب بنا دیا, اگر ہم نے ان کو جنت والا نہیں بنایا نا, تو یہ بہت زبردست خسارے کا سودا ہے. اس سے بڑھ کر پھر کوئی خسارہ نہیں ہے, پھر کوئی واپسی نہیں ہے, اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے, میں اپنے بچوں کو نیک بناؤں یا فلاں کو نیک بناؤں, فلاں ختم, سٹاپ ہو جائے گا. اب جو بھی وقت ہے مولت عمل, بس یہی دنیا. تو یہ جو لفظ ہے ومن صلح, سورہ مومن میں بھی یہ آیت آئے گی, اس طرح کی آیتیں. تو اس کو بہت زیادہ مطلب ہم کو دھیان دینا ہے. ومن صلح ہوں گے تو ملاقات ہوگی, ورنہ اگر دوزخ میں ہوگا تو جنت اور دوزخ کا کوئی ملاپ ہے ہی نہیں ہے, ایسٹ اور ویسٹ ہے, کبھی دونوں نہیں ملیں گے. پھر جو دل میں جو تمنا ہے کہ چلو آخرت میں ملاقات ہوگی نا, تو پھر کوئی اور زندگی نہیں ہے کہ پھر ہم اپنے پیاروں کو دیکھ سکیں, پھر کبھی ہم کو نہیں ملیں گے. جتنا بھی رہے گا پھر دنیا میں ہی ہم جی بھر کے دیکھ لیں نا, پھر کہاں ملیں گے. تو ہم کو نہ صرف یہ کہ ہم کو اپنے آپ کو بھی صحیح بنانا ہے, ایسا نہیں کہ ہمارے بہت جگہ ایسے ہوتے کہ اولادیں بہت نیک ہوتی ہے, لیکن ماں باپ کو کوئی نماز روزہ عبادت اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. بہت جگہ ایسے ہوتے ہیں. تو اس اولاد کا کام ہے اپنے ماں باپ کو بولنا, اپنے گھر والوں کو بولنا, کیونکہ کہیں بھی دیکھو پیغمبر کا ذکر کیا تھا, اپنے اہل ہی, ہاں یہ لفظ آتا ہے, اپنے گھر والوں کو. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے, یا فلاں پیغمبر کے بھائی گھر والوں کو بھی بنانا ہے. نہ صرف یہ کہ میں بس بن گئی, بس باقی کی ضرورت نہیں ہے, سب میرے پیچھے پیچھے دامن پکڑ کے آ جائیں گے, کوئی نہیں آئے گا. تو میری بہنیں بہت زبردست آئے تھے. اور پھر اس کے بعد فرشتے ہر طرف سے داخل, ہر کل باب, مطلب ہر طرف سے. سلام خیر من رب رحیم, اس میں آتا ہے, سورہ یاسین میں آتا ہے نا, سلام قولا من رب رحیم, اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی کا اور سلامتی کا یہ لفظ ایک مطلب کیا معنی میں آپ لوگ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. السلام علیکم بول دیا تو یہ کون سی بہت بڑی بات ہو گئی, بہت بڑی بات ہوئی کہ فرشتے آئیں گے سلام کریں گے. اس کے پیچھے کیا بات ہے, کیا ہے سلام قولا من, یا سلام علیکم کا کیا مطلب ہوا, تم پر سلامتی ہے کیا مطلب ہوا. ہم کو تو کوئی بولتا ہے السلام علیکم تم پر سلامتی, تو ہم تو اتنا دھیان بھی نہیں دیتے, کیا مطلب, کچھ نہیں ہوا, ہاں سلامت ہو بس ہو گیا. تو فرشتے بھی آئیں گے السلام علیکم کر کے چلے جائیں گے, تو کیا بہت بہت بڑی بات کیا ہوئی. نہیں بھی سلام کریں گے تو کیا, جنت میں تو آ گئے نا, ہم جنت میں تو آئے نا, بس ہو گیا نا, ہم کو کیا چاہیے, کوئی سلام کرے نہ کرے. ہاں تو کیا مطلب ہوا سلامتی کا, کیا چیز کا خطرہ نہیں ہے. ہاں موت کا خطرہ ہے, اور کیا چیز کا خطرہ نہیں ہوگا, کیا چیز کا ڈر خوف نہیں, کیا چیز کا ڈر رہتا ہے انسان کو, کیا چیز کا خوف رہتا ہے. ہاں وہ تو, لیکن یہاں فرشتے جو سلام کریں گے تو کیا, آپ لوگ کبھی سنے ہوں گے نا فرشتے سلام بھیجتے, تو کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں السلام علیکم بول دیا بس ہو گیا, نہیں بھی سلام کری کیا فرق پڑا. جنت میں تو ہے جنات العدن تجری من تحتہا الانہار, نہیں جو فرشتے سلام کریں گے یہ اتنی ویلو کیوں آتی ہے, جگہ جگہ یہ ذکر کیوں آتا ہے کہ فرشتے سلام کریں گے, کیوں ایسا آتا ہے. اور صحیح ٹریک پہ جا رہی ہیں, ہاں صحیح ٹریک پہ. اور آگے کیا چیز کا ڈر ہوتا, اور کہ میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہوں, بڈھی ہو جاؤں گی تو پتہ نہیں کیسی لگوں گی. ہاں یہ خوف نہیں آتا آپ لوگوں کو, جب جھرری لٹک جائے گی تو میری شکل کیسے ہو جائے گی, ابھی تو میں بہت اچھی لگ رہی ہوں. ایک ویڈیو آیا تھا, اس کے اندر ایک فوٹو تھے, کسی نے بھیجا تھا, وہ بچپن ہی پہلے ایک بوڑھا ایک دم جھرری والا چہرہ دکھاتے ہیں, ایک عورت کا, ایک آدمی کا, ایک دم جھرری جیسے لگتا ہے کہ 100 سال کے اوپر کے. پھر دھیرے دھیرے اس کو اتنا اچھا, اس کی بات کی عمر مطلب ہوتے ایک دم بچپن والی جو عمر دکھاتے ہیں نا, ایک دم بولتے ہیں نا جس سے کومل اور نرم ملائم چہرے والے, تو وہ ساری اسٹیجز وہ ایسا کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ جو جھرری والا جو چہرہ آنے والا ہے, اس کی نہیں فکر ہوتی ہے آپ لوگوں کو. ہاں
جوان تو جوان رہیں گے، جب وہ تو ہے، بڑھاپا آئے گا ہی آئے گا نہیں. اور پھر اس کے بعد انسان جو خوبصورت ہو جائے گا، جو جیسی بھی شکل کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت حسین خوبصورت بنا دیں گے. اور سب سے بڑی چیز ٹینشن آج کی دنیا میں کیا ہے؟ بیماری ہے. سب سے بڑا ٹینشن، سب کے پاس دوا کا ڈبہ ہے نا اپنے گھروں میں، ہاں ماں باپ کے پاس. آج کل تو کم عمر کے لوگوں کو بھی ہو گئی ہے، سب کی دوا کے ڈبے بنے ہیں. اور شوگر اور ڈپریشن اور یہ بلڈ پریشر تو کامن ہے. ہر وقت اس بات کا ڈر ہوتا ہے نا اب کون سی بیماری آ جائے. وہاں نہ کوئی بیماری یعنی ہے نا، اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیوں آج کے بعد موت نہیں ہے، اے جنتیوں آج کے بعد کوئی بیماری نہیں ہے، اب ہمیشگی کی زندگی ہے. ہاں کوئی غم نہیں ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا. ہر چیز سے انسان نا، یہی ساری چیزیں جو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون جو ہوتا ہے، خوف اور حزن کیا ہے ہمارا دنیا میں آج؟ یہی ہے نا. کیا چیز ہم سے چھن رہی ہے، کیا چیز جا رہی ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے. چلو ایک انسان کروڑپتی لکھپتی ہے، اس کو کچھ ٹینشن نہیں ہے، لیکن کیا اس کو بڑھاپا نہیں آئے گا؟ کیا اس کو موت نہیں آئے گی؟ اور سب سے بڑی فکر تو کیا ہوتی ہے کہ کب ہماری موت آ جائے. اور موت ہی نہیں، موت کو بولتے ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا اے جنتیوں آج کے بعد موت نہیں ہے، اے دوزخیوں آج کے بعد موت نہیں ہے. تو کتنی بڑی یہ جو سلام کا جو مطلب علیکم، تو یہ سلامتی کا مطلب ہے. کتنی اس کے اندر اس لفظ میں کتنی گہرائی ہے. بس اب مزے سے رہو، عیش میں رہو، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، نہ بیماری نہ بڑھاپا نہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اب اس کے اپوزٹ میں آتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. دیکھیے یہ پوری آیت گزر چکی ہے نا. اس کے اپوزٹ میں آ رہا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پکا کرنے کے بعد، ویقطعون اور قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ جو اللہ نے حکم دیا تھا، ہاں ساتھ اس کے ایو صلاح کے اس کو جوڑے رکھے، ویفسدون فی الارض اور وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے فساد جو ہے نا، فے سین دال فسادہ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فسادہ. فسادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی بولتے ہیں نا کوئی چیز امبیلنس ہونا، اعتدال سے ہٹ جانا، حد سے تجاوز کر جانا. جب نظام جو بولتے ہیں نا، چاہے گھر میں کا نظام ہو، چاہے معاشرے کا نظام ہو، چاہے ملک کا نظام ہو، چاہے دنیا کا، اگر وہ اعتدال اور بیلنس سے ہٹ گیا نا تو فساد ہوگا. کبھی بھی یاد رکھے. دیکھیے بیماری بھی ایک طریقے سے فساد. بیماری کب آتی ہے انسان کو؟ ہاں کچھ کم ہو جاتا ہے، کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، وائٹ سیلز کچھ بڑھ جاتے ہیں تو ریڈ سیل، پتہ نہیں کیا کیا، جو ڈاکٹر ہوں گے ان لوگوں کو پتہ ہوگا، آپ لوگوں کی کیا کچھ ہو جاتا ہے، اندر گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ بیماری ہو جاتی ہے. کوئی چیز امبیلنس ہو جائے، اعتدال سے ہٹ جائے، حد سے تجاوز کر جائے، کراس کر جائے، عدل نہ رہ جائے، تو یاد رکھے کہ وہاں فساد ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم کو نہیں مانے گا، رشتہ داریاں نہیں جوڑے گا، کسی کو کسی کا حق نہیں دے گا، اور ساری باتیں جو میں نے بتائی وہ نہیں کرے گا، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ فساد ہوگا ہی ہوگا نا. تو وہ لوگ جو فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک لہم ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے. کیسے زبردست ہے نا. اور لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے رحمت. بس سوچیں جو شخص اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا، بندوں کا حق ادا نہیں کرے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرے گا؟ کیا اس پر برکتیں ہوگی؟ کیا اس کو خوشیاں نصیب ہوگی؟ نا اس کو ہر طرف سے لعنت ملے گی. دنیا سے بھی بولتے ہیں نا اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی، اور آخرت میں جو ملے گا تو وہ تو بس اللہ ہی بہتر جاتے ہیں. ہاں انسان اپنے اعمال سے نہیں جائے گا، بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں بھی، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی، بولے ہاں میں بھی. یعنی ہر شخص کیا ہے؟ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت. کیونکہ انسان کے اعمال ایسے نہیں ہیں، اتنے نہیں ہیں کہ اپنے اعمال بیچ کر وہ جنت خرید لے. اعمال دے کے انسان جب کچھ خریدتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اتنی پیسہ دینا پڑتا ہے نا جو اس کی ویلو ہوتی ہے. ہاں کوئی چیز 100 روپے کی ہے، آپ 50 روپے دیں گے آپ کو ملے گا وہ چیز. 100 بھی دیں گی تو آپ کو ہے نا 100 روپے کا سامان ملے گا. تو ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں جو ہم اس کو دیں اس کے بدلے ہم کو جنت ملے. جنت کی بہت بڑی قیمت ہے جو کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے وہ جنت دے گا نا. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے کیا ہے؟ برا گھر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رزق کو کیا کرتا ہے؟ بسطہ سے ہے، پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اور وَيَقْدِرُ اور کیا کرتا ہے؟ نپا تولا دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے. اب یہ دیکھو میں نے آپ کو بار بار یہ بتا دیا، رزق سے مراد میں بار بار آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں نا. رزق کا مطلب صرف کھانا ہی نہیں ہوتا ہے. کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں؟
ہاں سب نعمت، ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ پہنچائے. کیا کیا چیز انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے آپ کتنا بھی کاؤنٹ کر لیں، مال دولت، عقل سمجھ، حسن، جوانی، وسائل، صحت، ریسورسز، سارے جو وسائل ہوتے ہیں وہ ہر وہ چیز، چاہے گھر ہو، ہر چیز مطلب جتنی چیزیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی وہ سب رزق میں آتا ہے. بس یہ بات یاد رکھیں. ہاں اور اس کے بعد عقل بھی، اس کے اندر عقل سمجھ فہم ساری چیزیں. اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص بہت زیادہ عقل مند ہے تو اس کی اپنی وجہ نہیں ہے، یا ایک شخص بہت کروڑپتی ہے تو اس کی اپنی قابلیت نہیں ہے. جیسے کہ اہل مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو مال و اولاد سے نوازے گئے، یعنی ہم بہت اچھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو رزق دیتا ہے، ہاں یبسط الرزق لمن یشاء، تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے، بس کہنے کی بات ہے. یا کسی کو نپا تولا یا کم دیتا ہے، تنگ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. یہ اللہ کی اپنی مشیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. کسی کو دیکھو کتنے پیسے ہیں کہ سنبھال نہیں پاتا ہے، سنبھالا نہیں جاتا ہے، خربوں روپیہ. کسی کے پاس ایسا ہے کہ بولتے ہیں نا کہ ایک وقت کے کھانے کا وہ نہیں ہے. کسی کو کتنی عقل سمجھ ہے کہ انسان نے کیا کچھ ترقی کر رہی ہے، کیا کچھ بنایا، اور کوئی اتنا کن ذہن ہے اس کو عقل نہیں. اور کسی کے پاس کیسا حسن ہے، خوبصورتی ہے، ہر کچھ ہے، کوئی ایک دم بدصورت ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے خوش ہے فلاں سے ناراض ہے. یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے نہیں سمجھنا چاہیے کہ آگے جو آتا ہے نا وفارہو، یہ فراہا سے ہے. فرحہ کس کو بولتے ہیں؟ اچھا خوشی بھی دیکھو دو طرح سے استعمال ہوتی ہے، ایک اچھے معنی میں، ایک برے معنی میں. اچھے معنی میں تو خوش ہے، اب برے معنی میں یہاں استعمال کیا گیا مطلب اترانا. ہاں کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنے گھمنڈ اور غرور میں رہنا. ہاں اترانا مین اس کا مطلب ہے نا اترانا. کیوں اترانا یہاں لفظ آیا ہے؟ کیوں اترانا آیا ہے؟ پچھلی آیت پڑھو نا، کیا ہے وہ؟ نہیں وہ مت پڑھو، پہلے پیچھے جاؤ، پیچھے تبھی تو آیا نا ہے. نہیں آپ کیوں اترائیں گے کسی چیز پہ بتائیے پہلے. ہم یا میں کیوں اتراؤں گی؟ ماشاء اللہ آج آپ کا دماغ بہت اچھا چل رہا ہے. الحمدللہ زیادہ تر ان کے پوائنٹس بہت اچھے ہیں، سب صحیح پہ جا رہی ہیں. کیا چیز ہوا کہ جس کو جو چیز، ہاں جو بھی چیز فراوانی میں ملی بہت زیادہ مل گئی ہے. کافر بولتے ہیں نا وافر مقداریں مل گئی بہت زیادہ، تو وہ کیا ہوگا بولتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، یعنی خود بخود ہوتا ہے. تو یہاں خاص طور پر اسی لیے یہ وفارہو کا جو بات، اور اگر فارہو کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ اسی اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے. اگر اپنے سے کم کسی کے پاس کم ہو تو اپنے سے اس کو کیا سمجھتا ہے؟ کمتر سمجھتا ہے. ہاں اور اپنے آپ کو ہر چیز میں یہ بولتے ہیں نا کہ خود بہت کم ایسے لوگ ہیں نا جو اس چیز سے بچے ہوئے ہیں. میری بہنیں یہ بولتے نا آزمائش جو ہوتی نا اللہ تعالیٰ اگر نہیں دیا نا تو وہ آزمائش اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے نا تب بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے. پھر بہت بچنا، اور خاص طور پر ایسا ماحول، ایسا معاشرہ اور شیطان جو ہر وقت انسان کے پاس ساتھ لگا ہے نا، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے. تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے سے آگے کسی کو سمجھتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وفارہو بالحیات دنیا، کہ دنیا کی زندگی میں مگن ہے، اترا رہے ہیں، گھمنڈ میں ہیں، اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، چال ہی بدل جاتی ہے ان لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وما الحیات الدنیا فی الآخرہ، نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے الا متاع. کیا کتنا ہے؟ ایک دم حقیر ہے، تھوڑا ہے، کمتر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. یعنی اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو کیا ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور ہماری نظر میں دنیا کیا ہے؟ کتنا فرق ہے نا. آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی جیسے سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اور دنیا صرف ایک بوند. اور انسان اپنے ساری وقت، سارا ٹائم، ساری صلاحیت، ساری انرجی، سب کچھ کس میں کھپا رہا ہے؟ صرف یہی حاصل کرنے، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. جبکہ سب کو حقیقت پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر غافل ہو جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وما الحیات الدنیا، ہوش میں لا دیتا ہے، جھنجھوڑ دیتا ہے کہ میرے بندو اگر اب بھی تم بھولے بیٹھے ہو، اب بھی تم دنیا میں مگن ہو، اب بھی تم اترا رہے ہو، تو ہوش میں آ جاؤ. یہ کب تک ہے؟ وقتی ہے، ٹیمپریری، ختم ہو جانے والی ہے نا.
بہت زبردست. دیکھیے بہت آیت بہت زبردست گزری. اب چلیں آگے پڑھتے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کافر لوگ کہتے ہیں, لولا انزل علیہ, کیوں نہیں نازل کیا اس پر, یعنی کس پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, آیتن, کوئی نشانی, من ربہ, اس کی رب کی طرف سے. قل, آپ کہہ دیں, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یضل من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے, ویہدی, اور رہنمائی کرتا ہے, ہدایت دیتا ہے, الیہ, اپنی طرح, من اناب, کس کی طرف, اپنے راستے کی طرف. اب دیکھیے وہی بات آتی ہے کہ اہل مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار نشانی مانگتے تھے نا, تو یا کچھ جواب دیا گیا ہے, تو جواب دیا گیا, خاموشی اختیار کیا, بیچ میں ایک دم وہ بولتے ہیں نا مغضوب کر دے, چھپا دیا گیا. ہاں کیوں؟ تاکہ اب انسان خود سوچے, خود غور کرے, خود جواب نکالے. جب کہیں دیکھیں گے آیت ایسی آتی ہے, پھر بعد میں بات ایک دم کٹ جاتی ہے, پھر دوسری آیت آ جاتی ہے. ہم کو لگتا ہے جیسے بات کیسے کٹ گئی نا, کہ انسان کو اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان غور کرے, ہاں تفکر کرے, تدبر کرے, ہاں غور فکر کرے. تو یہ وہی بار بار مطلب کیا کہتے ہیں, نشانے کیوں نہیں, نشانے کیوں ہوتے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی جواب نہیں دے رہا ہے. کیوں نہیں جواب دے رہا ہے؟ کہ اگر ساری تو نشانیاں ہیں, اب ہم ابھی آگے اگلی آیت کو ہم کو ملانا ہے نا, اس کی کیا تفسیر آئے گی, ساری نشانیاں ہیں, لیکن تم کیا ہے, ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی کیا کر رہے ہو, مان نہیں رہے ہو. تو دراصل یہ تمہاری بدبختگی ہے کہ اللہ ہی نہیں چاہتا کہ تم کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے, جو چاہے گا کہ ہدایت ملے, اس کو ہی ہدایت ملے گی نا. تو انسان اگر کوئی سوچتا ہے نا کہ میں کوئی غلط کام کر کے خوش ہوتا, تو یہ مت سوچیں کہ دراصل اس کی بدبختگی ہے. وہ سوچتا ہے نا, ارے میں تو یہ نہیں کیا, بہت اچھا کیا ہوں, فلاں نے ایک کام نہیں کیا ہوں نا, تو یہ اس کی بد نصیبی ہے, کیونکہ اللہ نے ہی نہیں چاہے کہ اسے ہدایت ملے. تو اس سے بڑھ کر اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے نا, محرومی کیا ہو سکتی ہے. تو اسی لیے آگے فرمایا گیا ہے کہ اللہ ہی چاہتا ہے کہ جس کو بھٹکاتا ہے, اور تم بھٹک جو گئے ہو نا, یہ تمہاری کیا ہے, تمہاری بد نصیبی ہے. اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنی طرف آنے کا راستہ بتاتا ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو شخص جو بھی صحیح راہ پہ چل رہا ہے نا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے نا, جتنا نہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اب آگے کی آیت بھی دیکھیے بہت زبردست ہے. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وتطمئن مطلب مطمئن سے ہے, قلوب قلب سے ہے, قلوبہم, ان کے قلب, ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. کن کے؟ الذین آمنوا. اور یہاں خاص طور پر کون ہے الذین آمنوا؟ کون مومن, کون والے مومن؟ ہاں جو بولتے ہیں نا شعوری طور پر جو مومن ہوتے ہیں, جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں, جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی عظمت سمجھ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت, عظمت, بڑائی, جو ساری چیزیں اللہ کی سمجھ لیتے ہیں نا, ان کے دل کیا ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, مطمئن ہو جاتے ہیں. کہاں؟ بے ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. اللہ یاد رکھو, سن رکھو, بے ذکر اللہ, اللہ کا ذکر ہی کیا ہے, تطمئن القلوب, دلوں کو کیا ملتا ہے, ہاں سکون مل جاتا ہے. مطلب دل کو ایک دم ٹھہراؤ آ جاتا ہے, ریلیکس ہو جاتا ہے, پرسکون ہو جاتا ہے. کون شخص ہوا؟ اچھا سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مطمئن کب ہوتا ہے. چلیے بتائیں, انسان مطمئن, اگر کوئی شخص, اگر نیک شخص ہے تو اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, جیسے اگر ہم دیکھا جائے تو ایک جملے میں یہ کہوں گی, پھر ہم اس کے ڈیپ میں جائیں گے. نارمل ہم دیکھیں کہ جو نیک ہوتے ہیں, دینی ہوتے ہیں, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہاں, اور جو اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی کو جانتے ہیں, جب وہ قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو وہ مطلب ریلیکس ہو جاتے ہیں. اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کا ذکر دلوں کو کیا دے دیتا ہے, مطمئن کر دیتا ہے. یہ تو سمجھو بات ہوگی. اور جو دنیا میں لگے ہیں, دنیا کی خواہشات میں لگے ہیں, وہ ان کو کچھ مطلب نہیں ہے. وہ اللہ کا ذکر ہو, اللہ کا نام ہو, اللہ کا احکام ہو, تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ آیت سے تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون کیوں ملتا ہے. ابھی سوال پیدا ہوگا نا کہ کیوں سکون ملا, اور اس کو سکون کیوں نہیں ملا, فلاں کو کیوں ملا, فلاں کو کیوں ملا. تو دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا آتے ہیں, پہلے ہم اس بات پر آئیں گے کہ مطمئن کا مطلب کیا ہوتا ہے اور بے چینی کا مطلب کیا ہوتا ہے. پہلے ہم مطمئن کب ہوتا ہے انسان, نارمل بتائیں, مطمئن کب ہوتا ہے؟ کوئی چیز ہم چاہ رہے, ہم کو مل جائے تو ہم کیا ہوتے ہیں, خوش. اور بے چین کب ہوتے ہیں کہ مجھے وہ ڈریس تو میں نے دیکھی تھی وہ مارکیٹ میں ہے, جب تک وہ لے نہیں لیں گے تو کیا ہوگا, کھانا بنانے من لگے گا,
کبھی نمک زیادہ ہو گیا, کبھی جل گیا, ہاں کبھی آج منگائیں گے ہی نہیں, آج تو چلو ہوٹل سے منگانے کے دل ہی نہیں چل رہا ہے کہ میں کچھ پکاؤں. میں دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ اب وہ چیز ہم نے لے لیا. دیکھیے ایک دم بلتی ہے نا, ایک دم پریکٹیکلی آپ لوگ سوچیے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان نہ واقعی اس چیز کی طرف دل لگا رہتا ہے نا, آپ نے اس کو لے لیا, ٹھیک ہے, لے کر آپ آ گئیں, کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا, سکون لگا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے دل کا جائزہ لینا اور سوچنا کہ میں جس چیز کے لیے اتنا تڑپ رہے تھے کیا واقعی مجھے بہت اچھا لگا. سوچے گا تو آپ کو لگے گا کہ نہیں, جو مجھے لگتا تھا کہ مجھے اتنی خوشی ملنی تھی اتنی مجھے نہیں ملی. آپ ہی آزما کے دیکھ لینا. اب دیکھیے تھوڑے مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, کیسے ضد کرتا ہے, کون سا کھلونا چاہیے, ہاں کوئی بھی چیز آپ کیا کرتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں, کیسا خوش ہوتا ہے. ایک دن کھیلا, 2 دن کھیلا, 3 دن, اس کے بعد آپ کتنا بھی اس کو پکڑائیں گے وہ پکڑتا ہے نہیں, پکڑانا تو دوسرا چاہیے. تو میری بہنیں یہی چیز آگے بڑھ کے انسان جب بڑا ہوتا تو یہ فطرت اس کے اندر رہتی ہے. اس سے جی بھر گیا, آؤٹ آف فیشن ہو گیا, پرانا ہو گیا. کتنے مہنگے مہنگے ہم سامان لیتے ہیں, ہمارے کباڑ میں آپ دیکھیں ایسے قیمتی قیمتی کپڑے ہوں گے کہ آپ جب کھولیں گے تو سوچیں گے اس کپڑے کے لیے میں کتنا تڑپتی تھی. آج وہی باکس میں اندر پرانا ہو کر کے وہ کہیں پلنگ کے اندر کونے میں گھسائے کہ نہیں گھسائے, ہے نا. کتنے مہنگے تھے ہم نے وہ کپڑے لیے تھے. کیا اس کو آپ اسی چاہت سے, اسی محبت سے, اسی حساب سے آپ پہنتے ہیں؟ کیونکہ دراصل وہ دل کا سکون والی چیز نہیں تھی نا. اب چلو اس کے بعد میں واپس آتی ہوں. اب کیا ہو گیا, انسان خوش ہوا لیکن تھوڑی دیر کے بعد دل کی کیفیت دیکھا تو اتنا بہت زیادہ نہیں لگا. تو پھر ہم سوچتے ہیں نا, ارے میں اسی کے لیے پریشان ہو رہی تھی, اتنی تو خوشی نہیں ہوئی جتنی مجھے ہونا چاہیے تھا. اور اگر تھوڑی بہت ہو گئی تو پھر 1 دفعہ پہنا, 2 دفعہ پہنا, جی بھر گیا, آپ اٹھا کے سائڈ میں ڈال دیا. ٹھیک بات ہے, اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب ہم دیکھتے ہیں میری بہنیں, دنیا میں ہر چیز, کوئی بھی چیز ہو جائے, مال دولت, ہر چیز محلات ہو جائیں, لیکن ان سب میں اشرف کون ہے؟ اشرف المخلوقات انسان ہم ہیں. اور ہم جو اشرف المخلوقات ہیں, یہ تمام چیزیں کس کے لیے بنی ہیں؟ ہمارے, ہم اس کے لیے بنے ہیں. تو جب اس کو ہم لینا چاہتے ہیں نا, کیونکہ ہم اشرف ہیں, اعلیٰ ہیں, اوپر ہیں, اور جب ہم نیچے والی چیز کو جب ہم لیتے ہیں نا تو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے. کب؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم کو اور اعلیٰ چیز کی تمنا ہوتی ہے. لیول کب ملتا ہے؟ رشتہ داری کب ہوتی ہے؟ اپنے لیول کے لوگوں سے رشتہ داری ہوتی ہے نا. جو چیز ہم کو چاہیے, جیسے زبان ہے, زبان کو مزہ کب آئے گا؟ جب اس میں آپ اس کی پسند کی چیز زبان پہ رکھیں گے نا. اگر آپ نے زبان پہ سونا رکھ دیا تو, کپڑا رکھ دیا تو اچھا لگے گا آپ کو, زبان کو مزہ آئے گا. کب آئے گا؟ اس کو اس کی چیز چاہیے, وہ چیز اس کی جگہ فٹ ہوگی نا. تو یہ جو ہمارا جو دل ہے, جیسے کہ ہماری روح جو ہے وہ اعلیٰ ہے, وہ کیا چاہتی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ساری چیزیں انسان کے لیے. انسان کس کے لیے؟ تو ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو اللہ چاہیے نا, ہم اعلیٰ ہیں نا, ہم کو اعلیٰ چیز چاہیے نا. تو جب اللہ کا ذکر, اللہ کی بات, اللہ کے احکام جب وہ دل کو جب جاتے تو وہ فٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دم ریلیکس ہو جاتا ہے. کیونکہ دل کی ضرورت, دل کی غذا, دل کی وہ کیا ہے, جیسے انہوں نے کہا نا وہ روح اوپر کی طرف جاتی ہے. تو میں دل پہ بات آ رہی تھی کہ ہم کو دنیا کی کتنی بھی نعمت مل جائے نا, وہ خوشی. اور سب سے بڑی بات میری بہنیں, جیسے انہوں نے کہا, عائشہ نے, واقعی پہلے کے لوگوں کے پاس دن بھر یا کئی دنوں تک کھانے نہیں ہوتے تھے. ہاں ہوتے تھے, بھوکے رہتے تھے, اور اس کے باوجود بھی وہ فزیکلی بھی فٹ ہوتے تھے, مینٹلی بھی فٹ ہوتے تھے, ریلیکس رہتے تھے, خوش رہتے تھے. کھانا نہیں ہے, کوئی سامان نہیں ہے, گھر میں کوئی فرنیچر نہیں. آج ہمارے پاس ڈھیروں سامان جمع ہے. اپنے آپ بیڈ روم میں بیٹھ کے اپنے کچن میں دیکھیں گی نا, دیکھیں کبھی آپ تو سوچیں, یہ سارے میرے کچن کو میں نے جو ڈیکوریٹ کی, اس میں کوئی ایسی چیزیں جو نہیں ہونا چاہیے. تب بھی کیا دیکھ کے آپ بہت خوش ہوتے ہیں, بلکہ اب گھبراہٹ ہوتی ہے نا, یعنی اتنے سارے سامان میں, یعنی ہمارے ڈھیروں سامان ہمارے پر جمع ہے, تب بھی ہم سکون ہم کو نہیں ہے. تب بھی ہم کو ڈپریشن ہے, ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, دوا کا ڈبہ ہمارے پاس ہے, بے سکونی ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ آج جو نان مسلم جو ہے ان کے پاس کتنے پیسے ہیں, لیکن وہ بے چین, ان کو سکون نہیں ہے. ایک غریب فقیر کو, اگر وہ سچا مسلمان ہے, صحابہ کرام فقیر تھے, غریب تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ان کے پاس سکون تھا, اصلی سکون تھا. دل کا سکون بہت بڑی چیز ہے. آج انسان کو دیکھو نا, لوگ کتنے بے سکون ہو گئے نا, ہر چیز اس کے پاس ہے, جو چاہتا, جو تمنا کرتا سب ہے, لیکن بولتے ہیں نا سکون نہیں ہے.
لیکن واقعی اگر ہم لوگوں کو یہاں جو بتایا جائے الذین آمنو، وہ لوگ جو کون سا ایمان، کیسا ایمان ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی مثال تو آپ لوگ خود ہیں. کیسے آپ لوگ ہیں؟ آپ لوگ کی مثال خود بہت بڑی مثال ہے کہ پہلے آپ لوگ کیسے تھے اور آپ جب یہاں سے آ کے جاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے. ایک مسرور رہتے ہیں نا، خود بخود خوش رہتے ہوں گے. اور پھر ہم سوچتے ہیں کیوں خوش ہوں میں تو خود سوچتی ہوں، میں کیوں خوش ہوں. تو مجھے ہاں میں کلاس گئی تھی. ہاں وہ رات بھی خوش رہتی ہے اور جانے کے بعد بھی خوش رہتا ہے اور پھر پورا دن خوش رہتا ہے. پھر دھیرے دھیرے پھر وقت، پھر اگلی کلاس آ جاتی ہے. تو ہم خود ساری جواب کو تو چھوڑ دو، ہم خود ہمارے اپنے لیے جواب ہے نا. آپ کے پاس خود اس بات کا جواب ہے کہ پہلے ہم کیسے تھے اور اب یہاں کی کتنا سکون کیوں ملتا ہے. کیونکہ ہمارے روح کی، ہمارے جسم کی، ہمارے دل کی غذا کیا ہے نا، بذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کی یاد. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو یہ آیت نا؟ انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی. طوبہ کس کو کہتے ہیں؟ ان کے لیے بھلائی ہے، لہم ان کے لیے، وحسن مآب اور بہترین ٹھکانہ ہے. اور طوبہ کے ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے نا کہ اس کا حدیث میں آتا ہے کہ طوبہ جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا جس کا سایہ، یعنی ایک سوار اس پہ اس سائے میں سفر کرے گا تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا، 100 سال بھی وہ سفر کرتا رہا. اور ہاں وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. اب سائے کا اس لیے خاص طور پہ جہاں بولتے جنت کی بہت سی نعمتیں، سائے کا کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ عرب جو ملک ہے نا وہاں سائے نہیں ہوتے ہیں، درخت نہیں، جھاڑ نہیں، شیڈ نہیں ہوتے ہیں نا. تو یہ بہت بڑی سمجھو نعمت ہے، اس لیے ان کو ہاں. دیکھ کہیں ہم لوگ ایسے کہیں گھومنے پھرنے جائے نا تو جہاں سائے، وہ درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤ نا تو یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. اور یہاں بھی آگے بھی پھر فرمایا جائے گا اس کے سائے کے بارے میں، وہ اگلی شاید آیت میں آئے گا. تو یہ ایک جنت کی خوبیوں میں سے بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے طوبہ. یہ حدیث سے آتا ہے کہ طوبہ سے مراد وہ درخت ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ وہ جنت میں ایک درخت ہوگا جس کا سایہ میں ایک سوار اگر سفر کرے گا تو وہ 100 سال بھی لگائے گا تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. چلے آگے دیکھتے ہیں. کذالکا اسی طرح ارسلناکا ہم نے آپ کو بھیجا فی امم ایک گروہ میں، ایک امت میں، قد خلت من قبلھا امم اور اس سے پہلے بہت سی امت گزر چکی ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے اسی طرح بہت سے امتوں میں پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. یعنی آپ کو بھی کیسے کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ قائم رکھا ہے. تو اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ لتتلوا تاکہ وہ پڑھ کر سنائیں، علیہم ان پر، الذی اوحینا جو ہم نے وحی کی ہے، الیک آپ کی طرح. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وحی قرآن کی شکل میں بھیجا ہے، دیا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو بتا دے. وہم یکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں بالرحمن رحمان کا، اللہ کا. اب یہاں جو آیت آئی نا اللہ کا انکار کرتے ہیں، کافر لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں. تو ایسے تو نارملی ہر کافر اللہ کا انکار کرتا ہے، لیکن جو یہاں رحمان لفظ آیا نا اس کی تفسیر میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو جو عمر بن سہیل وہ کس کی طرف سے تھے؟ مشرکین مکہ کی طرف سے تھے نا. اور یہاں سے اللہ کے رسول اور حضرت علی وہ جو معاہدہ لکھ رہے تھے، جب حضرت علی نے لکھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے کیا کہا؟ اسی پہ تو لڑائی ہے. اور یہ رحمان کیا ہوتا ہے، رحیم کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، اس کو مٹاؤ. تو بسم کا اللہ لکھا گیا. وہ لوگ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کے نام سے واقف تھے، رحمان رحیم کے نام سے واقف نہیں تھے. تو اس بات پر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ رحمان کیا ہے. آگے فرمایا جائے قل آپ کہہ دیں ہوا ربی وہ رب ہے میرا، لا الہ الا ہو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت و الیہ متاب اور میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میرا پلٹنا ہے. ولو اور اگر انا کے قرآن ایک قرآن اور اگر یہ کہ ایک قرآن یعنی ایک قرآن ایسا ہوتا یا ایک قرآن ایسا اتارا گیا ہوتا یا اتار دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ سیرت یہ کس سے ہے؟ سیر سے، سین یہ رے چلنے کو کہتے ہیں نا، اسے سائرہ جو لفظ آتا ہے سائرہ وہ سب اسی سے ہے چلنے. تو چلا دیے جاتے بہی ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا یا کوئی ایسا قرآن اتارا جاتا، بہی مطلب جس کے زور سے یا جس کے ذریعے سے چلائے جاتے کیا؟ الجبال پہاڑ.
یعنی اگر ایسا قرآن اتارا جاتا جس کے زور سے، جس کے بولتے ہیں نا کہ ذریعے سے پہاڑ چلا دیے جاتے، او یا قطعیت قطع کر دیا جاتا، شک کر دیا جاتا بے ہی اس قرآن کے زور سے الارض زمین کو، او یا کل ما کلام کرتے، باتیں کرتے بے ہی اس قرآن کے زور سے الموتا مردے کیا کرتے، کلام کرتے، بلکہ للہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے لیے ہے، امر سارا جمیع، امر مطلب معاملہ، حکم جمیع سارے معاملے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اب دیکھیے اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے تو آپ لوگ پہلے ترجمہ ایک دم اچھے سے دیکھ لیں کہ یہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے بس میں ہے کہ وہ ایک ایسا قرآن اتار دیتا جس کے زور سے پہاڑ چل جاتے، جس کے زور سے زمین شک ہو جاتی، جس کے زور سے مردے بات کر لیتے، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے کیونکہ تمام معاملہ، تمام کام، تمام حکم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں یہ بات بتائی جا رہی؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول سے کیا بات نشانیاں مانگتے تھے؟ یہی ساری نشانیاں مانگتے تھے نا، کہ پہاڑ چلا دیے جائیں، زمین کشادہ ہو جائے، بڑی ہو جائے، اور پانی کی کمی تھی تو یہاں سے نا زمین پھٹ جائے اور چشمے نکل آئے، اور یہ ہمارے باپ دادا جو مر کے گئے ان کو وہ واپس آئیں اور وہ کہیں کہ نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یا یہ محمد رسول ہے، جو بھی اس طرح کے لوگ مطالبے کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں اس قرآن کے زور سے۔ اس قرآن میں ایسا اللہ تعالیٰ ایک قرآن ایسا اتار دیتا اللہ تعالیٰ جس کے زور سے، جس کے ذریعے سے سارے کام میں اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ پچھلے بھی پیغمبروں کے پاس کتنی نشانیاں آئیں، موسیٰ علیہ السلام کی ساری نشانیاں پڑھ چکے ہیں، ہاں، قوم سمود کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور بھی کتنے پیغمبروں کے پاس کتنی نشانیاں آئیں۔ تو کیا لوگ ایمان لائے؟ ہاں، کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مردے زندہ ہو جاتے تھے، کیا ایمان لائے؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ساری چیزیں کر دوں جو یہ ڈیمانڈ کرتے تب بھی وہ نہیں مانیں گے، وہ مانیں گے ہی نہیں۔ اور اگر وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کر دے اور وہ مان لے تو کیا پھر وہ ہوا؟ امتحان ہوا؟ ہاں، پھر کوئی بھی بولتے نا کٹر سے کٹر کافر بھی ایمان لے آئے گا، پھر دنیا بنانا، پھر سب مقصد مطلب بیکار ہو جائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے زبردستی ایمان لانا اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے اختیار میں آگے بھی آیت آئے گی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہ رہا ہے نا۔ ہاں، تو یہی فرمایا بلکہ للہ، اللہ کے اختیار میں، اللہ کے لیے ہے، امر جمیع تمام معاملہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا جائے افلم، کیا بھلا نہیں، کیا فا پس لم نہیں، یعنی کیا نہیں، سمجھو کیا نہیں، یئی اصل لذینہ، یہ یئی اصل مایوس ہے، ابلیس بھی اسی سے ہے نا، کیا مایوس ہو گئے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اللہ یشاء اللہ ہو، کہ اگر اللہ چاہتا، کیا چاہتا، لہدی الناس، دیکھیے وہی بات آگے، ہدایت دے دیتا، لہدی الناس جمیع، تمام لوگوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ معجزات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتا، کن فیکون، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے جبری ایمان لانا وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے، ورنہ اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ نشانی تو چھوڑو، میں تو ایک حکم دوں گا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور میری بہنیں صحابہ کرام اکثر چاہتے بھی تھے، ان کے دل میں بھی ایسا ہوتی تھی خواہش۔ آج بھی دیکھیں جب مسلمانوں پر کیسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی تو معجزہ نازل کر دے، کچھ تو ان کا کر دے، کچھ تو زمین پھٹ جائے وہ اندر چلے جائیں، آسمان سے کچھ گر جائے، تمنا ہوتی، خواہش ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میری بہنیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ ہی تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ ہاں، اچھا، یہاں جو لفظ آتا ہے نا یہی سا نا، تو یہ مایوس ہو گئے، لیکن بعض مفسرین اور خاص طور پر حضرت ابن عباس نے مایوس لفظ نہیں استعمال کیا ہے، بلکہ کیا یہ الذین، کیا مومن لوگ جانتے ہیں، یعنی کیا نہیں جان گئے، کیا نہیں جان گئے وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا مومن لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت دے دیتا؟ تو کیا نہیں جان گئے مطلب کیا مایوس نہیں ہو گئے؟ تو اس کا ترجمہ اس لیے نہیں کریں گے، چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کریں گے کہ جہاں انسان بولتے ہیں نا ایک مومن اور ایک مایوس، دو اپوزٹ لفظ ہے، اور دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بولتے ہیں مایوسی کفر ہے نا، جب کفر اور ایمان جمع ہوگا
تو اسی لیے حضرت ابن عباس نے ان کا بولتے ہیں نا لفظی ترجمہ نہیں کیے، محاورتی ترجمہ کیا ہے، محاورے کے حساب سے، کہ کیا ایمان والے نہیں جانتے، کیا انہیں نہیں پتہ؟ اور دیکھیں جب انسان مایوس ہوتا تو کیا ہوتا ہے، وہ جان جاتا ہے نا، کیا جان جاتا ہے کہ ابھی کام ہونے والا نہیں ہے، تو کیا مایوس ہو گئے؟ ہاں، اور کیا نہیں جان گئے مومن لوگ؟ تو دونوں میں سے آپ اس میں کیا ترجمہ ہے؟ ہاں، اطمینان نہیں ہوا، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، مایوس لفظ مت لکھنا۔ انہوں نے کہا جان گئے، ہاں جان لیا، ہاں انہوں نے، ہمارے مفسرین بہترین مفسرین تھے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، مفسرین ہے، تفسیر، ہاں تفسیر نہیں، ترجمہ وہ کر سکتے، جو مفسرین ہوتے ہیں نا وہ ترجمہ، ابھی مولانا مودودی نے کیا کیا، ترجمہ کیا ہے نا، اس کی تفسیر کیا ہے۔ جو مفسرین ہوتے ہیں وہ قرآن صرف عربی کانٹیکس میں آیا ہے، عربی متن میں آیا ہے، ترجمہ نہیں آیا ہے۔ ترجمہ کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے کیا بعد میں، اس کے بعد جو لوگ آئے وہ لوگ اپنے، اور آپ خود ترجمہ کر سکتی ہیں۔ کب کریں گے ہم ترجمہ؟ جب پوری طریقے سے ہم عربی زبان کو، قرآن کو، اور ترجمہ کرنے کے لیے صرف قرآن کو سامنے رکھنا یا عربی جانا، پوری حدیث کو کھنگالنا ہوگا، کیونکہ بہت سے جو مفہوم ہم کو حدیث سے ملتے ہیں، بہت سی باتیں ہم کو جو ہے نا اصل اس پہ جو ترجمے پہ آتے ہیں نا، جبھی میں نے آپ جو ان کا اس کا کس کا وہ تھے نا سائنٹسٹ تھے، جو ان کے پاس وہ آئے تھے مصر کے، وہ وہاں کے جو بادشاہ شاہ فیصل آئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، وہ عربی، وہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھے تھے انہوں نے، مورز بکائی، اس کے بارے میں بتائی تھی نا میں نے، تو انہوں نے کیا کہا شاہ فیصل نے، اس کا مطلب آپ نے قرآن پڑھا نہیں، ہم جو پڑھتے یہ ترجمہ پڑھ دیکھا جائے تو ہم اصل وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے، پتہ نہیں کہیں کتنی غلطیاں بھی ہو جاتی ہوگی، کہیں ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ہو جاتے ہیں نا۔ اس طرح سے ضروری نہیں کہ جو میں آپ کو ترجمہ یا تفسیر ہم جا رہے ہیں یا جو بھی مولانا کرے، ضروری نہیں کہ 100% وہ صحیح ہو، لیکن دل میں کیا ہے، نہ مجھے اپنے بھٹکنا ہے، نہ مجھے آپ کو بھٹکانا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اور اس لیے اگر سے آپ سے غلطی ہوگی، مجھ سے غلطی ہوگی، یا بعض مفسرین سے غلطی ہوگی، تو اس کے لیے بھی اجر ہے نا، بولتے ہیں نا جو صحیح نتیجے پہ پہنچے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، جو غلط نتیجے پہ پہنچا لیکن مقصد کیا تھا تو اس پر بھی اس کو ایک اجر ہے۔ تو اگر ہم کہیں بھٹک بھی گئے، غلط بھی ہو گئے، تو میں جان بوجھ کر نہیں بھٹک رہی ہوں، یا آپ جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہیں، ہو گیا، انسان ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آیا، اور میں اتنی عربی، ہم لوگ تو عربی جانتے بھی نہیں ہیں، ہاں تو غلطی تو ہو سکتی ہے نا۔ تو یہ ابن عباس بہترین مفسرین میں سے تھے، مولانا مودودی، انہوں نے ان کا ترجمہ دیکھیے ایک دم الگ ہے، آپ دیکھیں گے ساری قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب کے ان کا ترجمہ ایک دم الگ ہے، یہ ایسے ترجمہ کرتے ہیں نا کہ آپ کو بہت تفسیر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری باتیں بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں، اور بہت ساری باتیں اس کا مفہوم سمجھ کر اپنی طرف سے بہت سے ورڈ ایڈ کر دیتے ہیں، جبکہ اس کے اندر عربی میں وہ ورڈ ہے بھی نہیں، اپنی طرف سے وہ ملاتے ہیں۔ کیوں ملاتے ہیں؟ تاکہ جو شخص تفسیر نہ پڑھے، ترجمہ ہی پڑھ کے سمجھ لے۔ ان کا بھی مقصد کیا تھا؟ ہو سکتا بہت جگہ غلطی بھی کر گئے ہوں گے، واللہ عالم، میں نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ بس یہی مقصد تھا، اور اللہ تعالیٰ صرف نیتوں کا حال جانتا ہے۔ اجر کس پر ہے؟ انما الاعمال بالنیات پہ ہے نا، بس یہ بات یاد رکھیں۔ ولا یزالو، اور ہمیشہ، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، نصیبہم، انہیں پہنچتا رہے گا، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں پہنچے گا، کیوں پہنچے؟ بما صنعوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کیا، صنعت کرنا، ہاں جو کام کیا، کیا کیا انہوں نے، کیا حرکت کی کافروں نے، کیا کیا؟ کفر کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، تو انہیں پہنچتا رہے گا، کیا پہنچے گا؟ قاریہ۔ قاریہ کس کو کہتے ہیں؟ قارون سے، قارون کس کو کہتے ہیں؟ قاف رے عین، ہاں یہ اس کا روٹ ورڈ، قارون مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھٹکھٹانا، ہاں قیامت کے ناموں میں سے، کیوں؟ قیامت میں ہر چیز جب گرے گی، پڑے گی، ایک دوسرے شور شرابہ، ٹکرانا، ہاں ٹکرانا، کھڑکھڑانا، آواز پیدا ہونا، ایک چیز کو دوسری چیز سے مارنا، تو یہ قیامت کے ناموں میں سے بھی ہے، اور اس کا مطلب کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت، ہاں یہ میں قاریہ۔ تو باوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا ہے انہیں پہنچے گی آفت، مصیبت، ایک تو ان پہ خود پر اترے گی، اور یا کیا ہے؟ تحلو، یا کیا ہوگا؟ اترے گی قریباً قریب، من دارہم، ان کے گھر کے قریب، یعنی یا تو خود وہ آفت ان پر آئے گی یا ان کے آس پاس آئے گی، تو اس سے مراد قحط بھی ہو سکتی ہے، جنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب نازل کر سکتا ہے، یا خود ان کو پرسنلی اس شخص کو ختم کر سکتا ہے،
یا ایک ساتھ ختم کر سکتا ہے کسی طرح بھی، ان کے اپنے کفر کی وجہ سے. ہاں قریباً من دارہم، ان کے گھر کے قریب، حتیٰ کب تک، یہاں تک کہ، یعنی یہ یہاں جو ذکر کیا نا قاریہ اور یہ جو ان کے گھر کے قریب، یہ چھوٹے موٹے عذاب ہیں تاکہ انسان کو جگانے کے لیے، ہاں ہوش میں لانے کے لیے. بولتے ہیں انسان کو جب مصیبت پریشانی آتی ہے تو انسان کو پہلے سوچنا چاہیے کہیں میری اپنی غلطی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزما تو نہیں رہا ہے، جو غلطی اس کی تلافی کر لینا چاہیے. حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا، آ جائے، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ. اللہ کا وعدہ مطلب کیا؟ کب تک یہ چھوٹی موٹی ان لوگوں کو آزمائش آئے گی؟ کب تک؟ جب تک کہ یا تو ان کی موت نہ ہو جائے، یا قیامت نہیں آ جائے، یا مسلمانوں کو فتح نہ ہو جائے، تب تک. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت والنظر فی عجائبہ والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. واتوب الیک ہے، ہاں ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں.